دوستوں، قیامت کی بڑی علامت دجال کا نکلنا ہے۔ احادیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ ہر نبی علیہ السلام نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ دوستوں، دجال ابھی آیا نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو پتا ہے کہ دجال کہاں ہے، لیکن روئے زمین پر ایک صحابی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے دجال کو دیکھا ہے، اس سے ملاقات کی ہے اور اس سے بات چیت بھی کی ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اپنے صحابہ اکرام کو جمع فرمایا اور خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف فرما ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمیم الداری نے کہا کہ وہ 30 افراد تھے جو کشتی پر سفر کر رہے تھے۔ اچانک ہی طوفان آیا اور وہ سمندر میں پھٹک گئے۔ دوستوں، تقریباً وہ 1 مہینہ سمندر میں بھٹکتے رہے اور ایک دن سورج کے غروب ہونے کے وقت ایک نامعلوم جزیرہ یعنی آئی لینڈ پر جا پہنچے۔ ان لوگوں کو اس جزیرہ پر ایک سیاہ رنگ کی مخلوق نظر آئی جن کے جسم پر بہت بال تھے۔ ان لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں ایک جاسوس ہوں۔ وہ لوگ حیران ہوئے اور اس سے کہا کہ تم اپنے بارے میں ہمیں کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، تم اس بت خانے میں جاؤ، وہاں کوئی تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے، وہی تمہیں سب کچھ سنائے گا اور بتائے گا۔ دوستوں، وہ سب اندر چلے گئے۔ اندر جانے کے بعد ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک غار میں ایک شخص سختی سے زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ اس شخص نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم شام سے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ عرب کا کیا حال ہے اور وہاں ایک شخص کا پیدا ہونا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ یعنی وہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ان کا حال اچھا ہے، اور ابتدا میں ان کی مخالفت ہوئی مگر اب وہ تمام عرب پر غالب ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا اچھا، زغر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ اچھی حالت میں ہے، لوگ اس سے پانی پیتے ہیں اور اس سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ امات اور بسان کے کھجوروں کا کیا حال ہے؟ ان لوگوں نے کہا اس میں ہر سال پھل آتے ہیں۔ یہ سن کر اس شخص نے 3 چیخیں ماری اور کہا کہ میں دجال ہوں، اور کہتا ہے کہ میں عنقریب آزاد ہو جاؤں گا اور دنیا کا چپا چپا گھوموں گا، اور اس کا کوئی حصہ نہیں چھوڑوں گا سوائے طیبہ کے، کیونکہ مجھ میں وہاں جانے کی قوت نہیں ہے۔ دوستوں، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی آتی ہوگی کہ دجال کو کس نے اور کہاں قید کیا تھا۔ ناظرین، بعض روایات میں یہ بتایا گیا ہے کہ دجال کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کیا تھا، اور حدیث پاک کے مطابق وہ مشرق کے جانب موجود ہے۔ دجالی فتنہ تاریخی انسانیت کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی بات آتی ہے کہ دجال کا حلیہ کیا ہوگا۔ دوستوں، مختلف احادیث میں دجال کا جو حلیہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، لمبے قد والا ہوگا اور اس کا جسم بہت موٹا ہوگا۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور وہ کانی آنکھ پھولے ہوئے انگور کی طرح ہوگی، اور اس کی دوسری آنکھ خونالود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا ہوگا اور ذرا سا اندر کی طرف دھسا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را یعنی کافر لکھا ہوگا۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا بہت بری حالت میں ہوگی۔ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی اس دنیا میں خشک سالی پھیل جائے گی، علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگی، دین کے معاملے میں لوگوں میں کمزوری پیدا ہو چکی ہوگی، علماء اور دیندار لوگوں کی کمی ہوگی۔ تب دجال مشرق یعنی ایسٹ کی سائڈ سے اصبہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا اور اس دنیا میں 40 دن تک رہے گا، جس میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 ماہ کے برابر ہوگا، اور اگلا دن 1 ہفتے کے برابر، اور جبکہ باقی دن سال کے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔
ان فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشان ہوں گے اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دخان نامی پہاڑ میں پناہ لیے ہوں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گھیرا کرے گا۔ تب اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آ جائیں گے تو ان کو دیکھ کر دجال خوف کے مارے پگھلنے لگے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لوط پر قتل کریں گے اور اس کے ساتھیوں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ دوستو، ویڈیو کا کرتے ہیں یہیں پر اختتام۔ ویڈیو کے پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی نالجبل اینڈ ہسٹوریکل ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔